الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی بکلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر وہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دن کا آغاز کریں اور تعلیمات اسلام میں ٹیچنگز آف اسلام سے کچھ باتوں کو سیکھ کر اپنے زندگی میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اخلاص کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ چیز رسمی طور پر ہو، ٹریڈیشن کے طور پر ہو کہ ہم رسمی طور پر صرف سنیں اور اسے اگنور کر دیں اور پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، کیونکہ رمضان ہمارے سروں سے گزرا ہے اور جو رمضان کی جو ٹریننگ ہم نے حاصل کی تھی، رمضان کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دینی ورکشاپ ہم صبح شام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العالمین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں ہم لوگ ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس میں چاہے وہ بات کرنی ہو یا اپنے باڈی لینگویج سے، باڈی جیسچر سے ہم اپنے حرکات اور سکنات کے ذریعے سے کوئی عمل انجام دینا چاہتے تھے، تو اس وقت ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ کہیں ہم ایسی بات یا ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جس سے ہمارے روزے کو نقصان پہنچے، ہماری محنت، ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے، جبکہ رمضان کے بعد حالت بدل چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین تیری رضا کی خاطر۔ یہاں صرف عبادت ایک مخصوص وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہم نے 30 دن یا 29 دن کے جو روزے رکھے اس کے بعد پھر ہم آزاد ہو گئے، جس طرح اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو مقید کیا تھا، باندھ کر رکھا تھا، اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے خواہشات کے حساب سے، اپنے نفس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ زندگی عبادت، نماز، روزہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنائے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارا بال، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا لکھنا، ہمارے پڑھنے لکھنے کے طریقے، ٹیچر سے بیہیو کرنے کے طریقے، بڑوں سے ملنے کے طریقے، راستے پر چلنے کے طریقے، کلاس کے باہر، کوریڈور میں، گھر پر، پڑوس میں، یہ ساری چیزیں عبادت کا حصہ ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ قرآن کی تلاوت ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقرأوا القرآن، حکم دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کو پڑھو، تلاوت کرو قرآن کی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن شفاعت ہمارے بارے میں سفارش کرے گا، قبر میں منکر نکیر کے سوال کے وقت ہماری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف دھیان دیں۔ صرف قرآن چومنے کے لیے اور طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں اترا ہے، اور نہ کسی کیس میں، کسی مسئلے میں اپنے وزن کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم قسم کھائیں اور قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں اپنے قسم کے ذریعے سے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشبیہات کا غور کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ مثل الذی یقرأ القرآن کالعطرجہ طعمها طیب وریحها طیب والذی لا یقرأ القرآن کالتمرة طعمها طیب ولا ریح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایگزامپلس کے ذریعے سے ہمارے سامنے بات رکھی ہے، ایسے بندے کے بارے میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا شخص وہ ہے جو مومن ہے، قرآن کا قاری ہے، پڑھنے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا ایسا شخص ہے کہ وہ بھی ایمان والا ہے، قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت مداومت سے، ہمیشگی سے نہیں کرتا ہے۔ تیسرا ایسا گنہگار ہے
فاجر ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن عمل سے قاصر ہے، عمل نہیں کرتا۔ چوتھا آدمی ایسا ہے جو گنہگار ہے، فاجر ہے، منافق ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اگزامپلس کے ذریعے سے، ہم گرامر پڑھتے ہیں فگر آف اسپیچ کے اندر سیملی کے ذریعے سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترجا کی طرح ہے، ایک پھل ہے جو تر و تازہ ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اور زردی مائل پیلا رنگ ہوتا ہے، جس کی طرف لوگوں جس کا رنگ جس کی شکل لوگوں کو اچھی لگتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس مومن کی دی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جس طرح خوشبو اور پھل سب کو فائدہ پہنچا رہی تھی، اسی طرح سے وہ مومن جو قرآن کو ہمیشہ پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی ذات خود بھی قرآن سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ایسا شخص دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اپنی تلاوت کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اور سماج کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، قرآن پر عمل کرتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ وہ ٹیسٹ میں اچھا تو ہوتا ہے، کھانے پر فائدہ تو پہنچاتا ہے، لیکن جو اس کے نزدیک جائے اس کو خوشبو نہیں پہنچاتا۔ تیسری قسم ایسے فاجر اور گنہگار کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس خوشبو کی طرح ہے کہ جو دور سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے لیکن اس کی ذات کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دیکھنے میں وہ چیز صرف اچھی لگتی ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو فاجر ہے، جو منافق ہے، جو قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کے اندر بھی برائی ہے اور اس کے باہر بھی برائی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی مثال ایک کانٹے دار پھل کی حنظلہ سے دی ہے کہ جو کسی حال میں بھی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کا ٹیسٹ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی برائیاں ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس مختصر